ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل اور فلسطین تصفیہ کے لیے امن منصوبہ تمام مسلمانوں کے لیے شرمناک اور قابل نفرت ہے۔ ایران کے صدر روحانی نے 2 فروری کو اسلامی جمہوریہ کے بانی آیت اللہ روح اللہ خمینی کے مزار پر حاضری کے موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ ان دنوں ہم ایک بڑی شرمندگی کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، جسے انہوں نے امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم نے صدی کے معاہدے کے طور پر تاریخی قرار دیا ہے۔ یہ تمام مسلمانوں اور آزادی کے متلاشیہ لوگوں کے لیے کتنا شرمناک اور نفرت انگیز ہے۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ مذہمیت کے سوا کوئی راستہ نہیں، متحد ہو کر حملہ آور کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ایرانی صدر روحانی اور کابینہ نے سن 1979 کے اسلامی انقلاب کی 41ویں برسی کے موقع پر خمینی مقبرے کا دورہ کیا۔ صدر حسن روحانی کی تقریر کو رولنگ مقامی چینل IRINN انگریزی زبان کے پیرس ٹی وی نے براہ راست نشر کیا گیا۔ دوستوں، اس سے قبل فلسطین کے صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ فلسطین نے ڈونلڈ ٹرمپ کے پیش کردہ مشرق وسطیٰ کے امن منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ تمام تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ خبر رساں ادارے ٹویٹر کے مطابق فلسطین کے صدر نے یہ اعلان سنچر کو قاہرہ میں عرب لیگ کے ایک روز ہنگامی اجلاس کے دوران کیا، جبکہ عرب لیگ نے ٹرمپ کے منصوبے کو مخالفت میں فلسطینیوں کی حمایت کی۔ امریکی صدر کے منصوبے پر تبادلہ خیال کرنے کے لیے بلائے گئے عرب لیگ کے اجلاس میں فلسطین کے صدر محمود عباس نے بتایا کہ ہم نے دوسری طرح اسرائیل کو آگاہ کر دیا ہے کہ ان کے اور امریکہ کے ساتھ سیکورٹی سمیت کسی بھی طرح کے تعلقات نہیں رکھے جائیں گے۔ تاہم اسرائیلی حکام نے اس بیان پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ واضح ہے کہ منگل کے روز ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے پیش کیے گئے مشرق وسطیٰ امن منصوبے میں ایک محدود فلسطینی ریاست اور مقبوضہ مغربی کنارے پر آباد بستیوں پر اسرائیلی خود مختاری تسلیم کرنے کی تجاویز دی گئی ہے۔ خبر رساں ادارہ ریوٹر کے مطابق فلسطینی صدر نے یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے فون پر ٹرمپ کے ساتھ اس منصوبے پر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس منصوبے کے مطالعہ کے لیے اس کی کاپی وصول کرنے سے بھی انکار کیا۔ دوستوں، ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں فون پر فلسطین کے صدر محمود عباس سے بات کروں گا، لیکن محمود عباس نے فون پر بات کرنے سے انکار کر دیا اور یہ بھی کہا ہے کہ مجھے ایک خط بھیجنا چاہیے تھا، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ فلسطینی صدر نے کہا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ٹرمپ یہ کہہ سکے کہ انہوں نے اس سے مشاورت کی ہے۔ فلسطینی صدر نے مزید کہا ہے کہ میں اپنی تاریخ میں یہ بات ریکارڈ نہیں کروں گا کہ میں نے یروشلم کو بھیج دیا۔ خبر رساں ادارے کے مطابق قاہرہ میں عرب لیگ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کہا گیا ہے کہ یہ منصوبہ فلسطینیوں کی خواہشات پر پورا نہیں اترتا اور عرب لیگ اس منصوبے پر عمل درآمد میں امریکہ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ امریکہ کے 3 قریبی اتحادی ممالک مصر، سعودی عرب، اردن کے ساتھ ساتھ عراق، لبنان اور دیگر ممالک کے وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ سن 1967 سے پہلے کے علاقوں میں فلسطین کے حقوق کو تسلیم کیے بغیر کوئی امن نہیں ہو سکتا۔ اس سے قبل فلسطین کے وزیر اعظم محمود اشتینیہ نے BBC نیوز کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ہم چند عرب ممالک کی سیاسی مجبوریوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب تک ایک واضح پوزیشن اختیار کرنے کا ہے۔ جو لوگ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ مستقبل میں اپنے آپ کو دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل پر کھڑا پائیں گے اور یہ عرب ممالک کے لیے غیر معمولی ہوگا۔ جن علاقوں کو صدر ٹرمپ نے اسرائیلی علاقہ تسلیم کیا ہے، ان میں امریکہ اسرائیل کی مکمل خود مختاری تسلیم کرے گا۔ اس پلان میں صدر ٹرمپ نے ایک موجودہ نقشہ بھی پیش کیا ہے اور اس کے بارے میں صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس میں اسرائیلی علاقائی سمجھوتوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ان کے پلان سے فلسطینی علاقہ دگنا ہو جائے گا اور مشرقی یروشلم دارالحکومت بن جائے گا، جہاں امریکہ اپنا سفارت خانہ کھولے گا۔ فلسطینیوں کو کہا گیا ہے کہ اس پلان کے تحت انہیں تاریخی طور پر فلسطینی علاقوں کا صرف 15% دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ کے پلان کے مطابق یروشلم اسرائیل کا غیر مشترک اور غیر منقسم دارالحکومت ہوگا۔ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں ہی اس شہر کے دعوے دار ہیں اور یہاں بہت سارے مقدس مقامات ہیں۔ فلسطینیوں کا اصرار ہے کہ مشرقی یروشلم، جس پر اسرائیل نے سن 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں قبضہ کیا تھا، یہی ان کے مستقبل کی ریاست کا دارالحکومت ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ اس پلان کے تحت فلسطینیوں کے پاس ایک موقع ہے کہ وہ مستقبل میں اپنی ایک آزاد ریاست قائم کر لیں، تاہم اس حوالے سے انہوں نے زیادہ تفصیلات نہیں دیے۔ صدر ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ اس پلان کے تحت کسی فلسطینی یا اسرائیل کو اپنے گھروں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عالمی قوانین کے تحت غیر قانونی مانی جانے والی اسرائیل کے تعمیر کردہ مغربی کنارے پر یہودی بستیوں کو ختم نہیں کیا جائے گا۔
اسرائیل اردن کے بادشاہ کے ساتھ مل کر اس بات کو یقینی بنائے گا کہ یروشلم کے مقدس ترین مقام جسے یہودی ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں اور مسلمان الحرم الشریف، ان مقامات کی انتظامیہ کا موجودہ نظام برقرار رہے گا۔ اس وقت اردن وہ مذہبی ٹرسٹ چلاتا ہے جو ان مقامات کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ جن علاقوں کو صدر ٹرمپ نے فلسطینیوں کے مختص کیا ہے وہ آئندہ 4 سال آمد و رفت کے لیے کھلے رہیں گے اور وہاں کوئی تعمیراتی کام نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت کے دوران فلسطینیوں کے پاس موقع ہوگا کہ وہ اس پلان کا جائزہ لے لیں، اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کریں اور خود مختار ریاست کے لیے طے شدہ پیمانے پر پورا اتر آئیں۔ دوستوں، میں اس مضمون پر پہلے ہی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، آپ برائے مہربانی اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لینا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں آپ لوگ اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ایک اور نئے ویڈیو تک اللہ نگہبان۔